ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله بعد از حمد و صلاة لائق سب عزت و احترام و تکریم جمیع ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا، ہم قرآن مجید برہان رشید کی تفسیر اور ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر رہے تھے۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اور ہم جو صورت ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی تھی وہ سورۃ البقرہ تھی، چونکہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ و تفسیر تو کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور سورۃ البقرہ کی آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہم آج 10ویں آیت کا ہم ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ قرآن ہے، یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے کہ اس کے اندر فرمایا جاتا ہے کہ فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے۔ یہ ہم ضمیر جو ہے نا، فی قلوبہم، یہ اس ضمیر سے مراد منافق ہے، یعنی ان منافقوں کے دلوں میں، جو منافق ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اب یہ مرض کیا ہے؟ اس مرض کا ترجمہ بعد مفسرین کرام نے، بالخصوص امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا۔ بعض نے اس کا معنی کیا، مرض کا معنی کیا شک، یعنی ان کے دلوں میں شک ہے، وہ شک کرتے ہیں، اور بعض نے اس کا معنی کیا نفاق، یعنی ان کے دلوں میں منافقت ہے، وہ منافقت رکھتے ہیں دوسروں سے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فی قلوبہم مرض، اللہ نے ارشاد فرمایا ان کے دلوں میں، یعنی ان منافقوں کے دلوں میں مرض ہے۔ تو محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ بعض جسمانی امراض ہوتے ہیں، بعض جسمانی مرض ہوتے ہیں، اور ان مرضوں کی دوائی بھی ہوتی ہے۔ جیسے کہ کسی کے سر میں درد ہو گیا، کسی کو بخار آ گیا، تھکاوٹ ہو گئی، کیا کہتے ہیں جسم درد کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جسمانی مرض ہے، یہ جسمانی امراض میں سے ہے۔ اور بعض باطنی امراض بھی ہوتے ہیں، جس طرح جسمانی امراض کے لیے دوائی ہے، اسی طریقے سے اسی طرح باطنی امراض کے لیے بھی دوائی ہے۔ باطنی امراض میں سے سب سے بدترین جو مرض ہے، سب سے خراب جو مرض ہے، وہ بد عقیدہ ہونا، عقیدے کا درست نہ ہونا، عقیدے کا خراب ہونا، یہ باطنی امراض میں سے سب سے بدترین مرض ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر تکبر ہو گیا، حسد ہو گیا، بغض ہو گیا، کینہ ہو گیا، جتنے بھی ہیں نا، یہ سارے کے سارے باطنی امراض میں شامل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو باطنی امراض کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کرام کی جو کتابیں بھری پڑی ہیں غیبت کے حوالے سے، باطنی امراض کے حوالے سے جو کتابیں بھری پڑی ہیں، ہم ان کا مطالعہ کریں، اور ہم کیسے بچیں ان کو۔ جب ہم ان چیزوں کو جانیں گے، جان کر تب ہم اس پر عمل کریں گے نا، تب ہم ان چیزوں سے بچیں گے۔ کون کون سی چیزیں ہیں باطنی امراض میں سے؟ تو
تو جو سب سے بہترین کتاب ہے باطنی امراض کی، وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جلد نمبر 3، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے احیاء القلوب۔ یہ بہترین کتاب ہے، اس کے اندر باطنی امراض کون کون سے ہیں اس کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں، یعنی ان منافقوں کے دلوں میں مرض ہے، یا ان منافقوں کے دلوں میں شک ہے، یا ان منافقوں کے دلوں میں منافقت ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا گیا کہ فزادہم اللہ مرض، بس اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا، ان کے مرض کو زیادہ کر دیا۔ تو سامعین کرام، اس کی مختلف صورتیں علماء کرام نے، مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہیں، ان میں سے چند صورتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے حاصل ہوتا ہوں۔ تو سامعین کرام، اس میں سے چند صورتیں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے مفسرین کرام نے وہ صورت یہ بیان فرمائی کہ ان منافقوں سے ریاست کے چھن جانے سے ان کے دل میں غم بیٹھ گیا، ان کے دل میں رنج و غم ہو گیا، ان کا دل چورا چور ہو گیا، اور دن بدن وہ حضور علیہ السلام کو غلبہ پاتے ہوئے دیکھتے، حضور کی شانوں کو بلند ہوتے ہوئے دیکھتے یہ، اور ان کے دل میں بغض بھر جاتا۔ حضور جیسے جیسے غلبہ پاتے لوگوں میں مقبول ہوتے جا رہے تھے، ان کے دلوں میں بغض بھرتا گیا، ان کے دلوں میں منافقت بھرتی گئی، تو اللہ نے بھی ان کے نفاق کو، ان کی منافقت کو اور بڑھا دیا۔ اور دوسری صورت مفسرین کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ان کے دلوں میں کفر بھرا ہوا تھا، ان کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی دشمنی بھری ہوئی تھی، دین سے دشمنی بھری ہوئی تھی ان کے دلوں میں۔ جب ان کے دلوں میں یہ چیزیں بھری ہوئی تھیں تو اللہ نے ان چیزوں کو ان کے دلوں میں اور بڑھا دیا، ان کی منافقت اور بڑھ گئی، اللہ نے اور بڑھا دیا۔ اور تیسری صورت مفسرین کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جیسے کہ شرعی احکام نازل ہوئے، وحی کا نزول ہوا، مسلمانوں کی نصرت ہو رہی تھی، مسلمانوں کی مدد ہو رہی تھی، مسلمان کثرت سے ہو رہے تھے، مسلمانوں کی شانیں بیان ہو رہی تھی، تو ان کو دلوں میں بغض بھرا ہوا تھا، یہ بغض رکھتے تھے مومنین سے، ان سے جلتے تھے، تو اللہ نے ان کے دلوں میں اور ان کی منافقت کو بڑھا دیا۔ تو سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی سے بغض نہ رکھیں، ہم کسی سے دشمنی نہ رکھیں، ہم کسی سے کیا کہتے ہیں اس کا دل نہ دکھائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے جیسے حقوق اللہ ہیں اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں، اسی طریقے سے ہم حقوق العباد کو صحیح طریقے سے ادا کریں، نہ کسی کی غیبت کریں، نہ کسی کی چغلی کریں، نہ کسی سے حسد کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ اور کون کون سی وہ چیزیں جن سے بچا جائے؟ علماء کرام کی، مفسرین کرام کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ تو پھر رب تعالی نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ سامعین کرام، اس آیت میں ذرا غور تو کریں آپ، کیا کہا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، یعنی جھوٹ بولنے کا یہ دردناک عذاب ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا یہ حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے، جو کہ آج کل ہم سمیت سارے بول رہے ہوتے ہیں۔ ہم رب تعالی سے دعا کرتے ہیں ہمیں جھوٹ کی بیماری سے محفوظ فرما، ہمیں سچ کی راہ اپنانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سچائی بولنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرما دے، ہماری جتنی بھی ہم نے جھوٹ بولے ہمیں ان سے معافی دے دے۔ کہا کہ جو جھوٹ بولا کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، حرام
حرام ہے جھوٹ بولنا، گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جھوٹ سے بچ جاتا ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا اور وہ باطل ہے، تو جنت کے ایک کنارے پر اس کے لیے مکان کو تیار کیا جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ جو سچ بولتا ہے، جھوٹ کو ترک کر دیتا ہے، یہ اس کے لیے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور جو جھوٹ بولتا ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے تو قیامت والے دن فرشتے اس کی ایک گال کو یہاں سے کھینچیں گے، کھینچ کر یہاں پر گھٹی تک لے آئیں گے، یہاں سے کھینچا یہاں تک لے آئے اس سائڈ والی، اس کے بعد دوسری سائڈ یہاں سے کھینچیں گے یہاں تک لے آئیں گے۔ یہ جھوٹ بولنے والے کی سزا ہے۔ جھوٹ بولنے کی بدبو سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں جو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ سے بچے رہیں، اللہ سے یہی دعا کرتے رہیں کہ ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرما۔ تو سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے تفسیر عرض کی ہے، ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں، ہم اس کو صحیح طریقے سے اس پر عمل کریں کہ ہم آپ کے سامنے کیوں یہ تفسیر لے کر حاضر ہوتے ہیں، تاکہ ہم اس کو سمجھیں، تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے اور ہمیں سمجھ بھی آئی ہوئی ہوگی تو ہم اس پر عمل بھی کریں گے، ہمارا دل خوش ہوگا، ہم اور پڑھیں گے قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ ان کو معنی اس کا آتا ہی نہیں ہے، ان کو معنی ہی نہیں آتا، سمجھ کے پڑھتے نہیں ہیں، پھر تو دل نہیں لگتا ان کا۔ اور ہمیں چاہیے جب ہم معنی سمجھیں گے، اس کی تفسیر سمجھیں گے، تب ہمارا دل کرے گا ہم یہ قرآن اور پڑھیں، وہ بھی ترجمے کے ساتھ پڑھیں، وہ بھی تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ تو سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ تو رب تعالی سے دعا ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آج سورۃ البقرہ کی 10ویں آیت کی ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے عرض کی ہے،